أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ رواہ البخاری. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تحریمات اس اللہ خالق ارض و سما کے لیے جو اعلیٰ عرفہ بلند و بالا ہے. کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ رازق بھی ہے، وہ لجپال ہے، وہ غوث اعظم ہے، وہ دستگیر ہے، وہ رنج بخش ہے، وہ گنج بخش ہے، وہ فیض عالم ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے، هو السمیع البصیر ہے، هو السمیع العلیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے. درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہکر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق آج کا ہمارا موضوع کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کے کرنے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. گزشتہ جمعے ہم نے سماعت کیا تھا کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. سامعین اکرام، دل جو ہے یہ پورے کے پورے اعضاء کا بادشاہ ہے. باقی جتنے اعضاء ہیں وہ اس کی فوج ہے، یعنی پورے کا پورا وجود دل کے تابع ہے. دل نے اس کو چلانا ہے. جو میں نے حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ الا وان فی الجسد مضغۃ، تمہارے وجود کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے. وہ خون کا لوتھڑا کون سا ہے؟ اذا صلحت صلح لها سائر الجسد. وہ خون کا لوتھڑا جو ہمارے اندر موجود ہے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوتھڑا درست ہو جائے، اذا صلحت صلح لها سائر الجسد، تو سارا کا سارا وجود درست ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے، اس میں
فسادی چیزیں شامل ہو جائیں تو وہ سارا کا سارا وجود فاسد کر دیتا ہے، اس کو خراب کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا وہی القلب، یاد رکھو وہ جو چیز ہے، وہ جو لوتھڑا ہے، وہ دل ہے۔ دل ہمارے وجود کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کبھی ہاسپٹل جائیں، کڑیالوجی چلے جائیں، میو ہاسپٹل چلے جائیں، دل کی وارڈ کا، گردوں کی وارڈ کا آپ جب ایک تھوڑا سا جا کے وہاں لوگوں کی تیمارداری کرنے کے لیے یا لوگوں کا حال احوال جاننے کے لیے وہاں آپ پہنچے، آپ کو معلوم ہوگا کہ دل کے بیمار ہونے کی وجہ سے لوگوں کی کیفیتیں کیا ہوئی ہیں۔ یہ دل ہمارے جسم کے اندر اگر صحت مند ہے تو سارا وجود صحت مند ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب بیمار ہو، وہ کسی بیمار کی کیا بیماری دور کرے گا؟ تو اگر وہ ڈاکٹر صحت مند ہو، تندرست ہو، وہ طبیب صحت مند ہو، تو وہ اچھے سے اپنے مریضوں کا خیال رکھ سکتا ہے۔ اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ یہ جو دل ہے ہمارے اندر، یہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک طبیب ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو یہ ہمارے پورے کے پورے وجود کو صحیح رکھے گا۔ یہ دل اتنا معمولی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ یہ دل اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی نظر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے صورتوں، ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر کیفیت کیا ہے، اس کے اندر اپنے دوسرے ساتھی کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اس میں کیا ہے، دین میں اس کے لیے اس نے اپنے دل میں کیا رکھا ہے، اس میں کتنی محبت ہے میرے لیے، میرے پیغمبر کے لیے، میرے پیغمبر کے امتیوں کے لیے۔ یہ اپنے دل کے ساتھ کتنا وفادار ہے۔ کیا اپنے دل کے ساتھ یہ وفا کرتا ہے؟ جو اپنے دل کے ساتھ وفا نہ کرتا ہو وہ لوگوں کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ جو اپنے دل کے ساتھ وفا کرنا کیا ہے؟ اس کا خیال رکھنا، اس کی کھیتی کو بنجر نہ ہونے دینا، اس کے متعلق یہ خیال رکھنا کہ یہ کن کن چیزوں سے ہرا بھرا رہ سکتا ہے اور یہ کن کن چیزوں سے خراب ہو سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے دل کو ہمیشہ توانا اور تندرست رکھ سکتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر رہتی ہے۔ یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کو ہمیں صاف ستھرا رکھنا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ سب سے افضل انسان وہ ہیں جن کے دل نرم ہے، مخموم القلب ہے، اور ان کی زبانیں سچی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو ہم نے جان لیا کہ صدوق اللسان، سچ بولنے والے انسان کو تو ہم پہچان لیں گے، دیکھ لیں گے کہ یہ سچ بول رہا ہے، مخموم القلب کون سے لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں هو التقی النقی لا اسم فیہ حسد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مخموم القلب وہ ہے کہ وہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، وہ صاف دل ہو، اور اس کے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، وہ فسادی نہ ہو، باغی نہ ہو،
وہ چغل خور نہ ہو، وہ حسد کرنے والا نہ ہو، یہ مخموم القلب ہے، یعنی صاف دل لوگ۔ یہ میں آپ کو دل کے متعلق ابھی ابتدائی حالتیں بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھنے کے لیے کن چیزوں کا پہلے اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس کا صاف ہونا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کئی لوگ ایک عمل کرتے ہیں لیکن ان کا ایک عمل ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ایک عمل مثال نماز ہے، سب نے اکٹھی ادا کی ہے، اس میں سے کچھ وہ ہیں جن کو اجر 10% ملتا ہے، کسی کو 9%، کسی کو 8%، کسی کو 7، کسی کو 6، 5، 4، 3، 2، کسی کو آدھا ملتا ہے۔ وجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل کے خشوع و خضوع جب نماز انسان پڑھ رہا ہو تو جدوں اسی نماز پڑھنی تے کاروبار دا سارا حساب ہی اسی نماز سے رکھنا ہے، تو پھر وہ مجھے بتائیں اس نماز کا مکمل ثواب کیسے ملے گا؟ وہ خشوع و خضوع قائم کیسے رہے گا؟ خشوع و خضوع ہوگا تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کو نماز کا مکمل ثواب ملے گا۔ یعنی اس چیز کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں کہ عمل ایک جیسا ہے، سارے اکٹھے ایک صف میں کھڑے ہیں، لیکن کسی کو اجر زیادہ مل رہا ہے، کسی کو کم مل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ساری کی ساری جو کیفیت ہے وہ ہمارے دل کی ہے۔ اس لیے دل کا اچھا ہونا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جس چیز سے دل نرم ہوتا ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں موت کو یاد کرنا۔ معاشرہ اسٹڈی کریں، بہت کم لوگ ملیں گے جو موت کو آج یاد کرتے ہیں۔ حب دنیا، حب مال، حب منصب، حب شہرت، یہ سارے کے سارے لیے گھوم رہے ہیں۔ میں کہاں کسی کو گرا کے اس کی جگہ پر آپ جلوہ فروز ہو جاؤں، اس کی جگہ پر خود بیٹھ جاؤں، یہ ساری کی ساری چیزیں آج لوگ یہی لیے پھرے۔ اگر ہم اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، کأنک غریب او عابر سبیل۔ تم دنیا کے اندر اس طرح اپنا گزر بسر کرو جس طرح کہ تم ایک مسافر ہو۔ مسافر آج جہاں ہے کل وہاں ہے، اس کی ایک منزل ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ دنیا کے اندر بیٹھ کے یہ جو آج بنائے بیٹھے ہیں کہ یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، اس نے کبھی شاید یہ سنا نہیں ہے کہ اس کو زمین میں سے ایک چیز آواز لگاتی ہے یہ سارا جو آج تو کہہ رہا ہے یہ میرا ہے، تجھے نہیں پتا کہ تو میرا ہے؟ وہ چیز مٹی ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص شام کرتا ہے اس کو یہ علم ہونا چاہیے پتہ نہیں میری صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی، جو صبح کرتا ہے اس کو یہ علم ہونا چاہیے میری شام ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کا انتظار مت کرو، صبح ہو جائے شام کا انتظار مت کرو، جتنا موقع میسر ہو صحت والی زندگی میں ایسے عمل کرو جو تمہاری بیمار کی زندگی میں کام آ جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اپنی زندگی کے اندر ایسی نیکیاں کرو جو تمہارے مرنے کے بعد تمہیں کام آ جائے۔ اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں تو بہت کم لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو اپنی اس زندگی کو جینے کے لیے اپنے محنت اور مشقت کر رہے ہوں گے۔ آپ کو ہر طرف اگر ملیں گے تو دھوکہ، امانت خور، خیانت دار،
دھوکہ فراڈ کرنے والے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانے والے، قرآن کا مذاق بنانے والے، یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو اس دنیا میں ملیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہذه اللذات، اس چیز کو زیادہ یاد کرو جو زندگی کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، اور جو زندگی کی لذتوں کو ختم کرتی ہے وہ موت ہے۔ موت کو زیادہ یاد کرو۔ موت کو زیادہ یاد کرنا کب ہوگا؟ جب ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں گے، جب ہم اپنا تعلق ایسے دوست و احباب سے جوڑیں گے جو مکار ہیں، فراڈیے ہیں، فسادیے ہیں، دین سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے دور ہیں۔ مجھے بتلائیں وہ آپ کو دین کے لیے ترغیب کیسے دیں گے؟ وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے کیسے مسجد میں آئیں گے؟ وہ خود مسجد سے دور ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، جس کی مشابہت زیادہ اختیار کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ فیصلہ میرا اور آپ کا ہے کہ ہم کس کو اپنے زیادہ محبوب رکھنا چاہتے ہیں۔ چھوڑو، اگر دوست نہیں ملتا قرآن کو اپنا دوست بناؤ، نہیں کوئی دوست ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنا دوست بناؤ، اس کے ساتھ اپنا تعلق لگاؤ۔ نہیں کوئی چیز ملتی ذکر اللہ کو اپنا بہترین دوست بناؤ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ سامعین اکرام، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اچانک ایک انصاری صحابی آئے۔ وہ آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، سب سے افضل کون سا انسان ہے؟ سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسنہم اخلاقا، جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے۔ وہ صحابی پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، سب سے عقل مند انسان کون سا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، اب ہم اپنی عقلوں کا مشاہدہ کریں کہ ہمارے ہاں عقل مند کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثرہم للموت ذکرا، تم میں سے سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَقْيَاسِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد جو سب سے زیادہ اپنی موت کے لیے تیاری کرتا ہے، موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے، یہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ ہمارے یہاں عقل مند کون ہے؟ جس کے پاس بینک بیلنس ہو، اچھا عہدہ ہو، اچھا رتبہ ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی سوسائٹی کے اندر مکان ہو، اچھا لباس زیب تن کرتا ہو، اچھے طریقے سے کھانا پینا کھاتا ہو، ہمارے ہاں عقل مند وہ ہے۔ اور ایسے ہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کوئی بڑی گاڑی لے کر گزر رہا ہو تو اس کو جلدی کیے کوئی اس کا راستہ نہیں روکتا، ہمارے پولیس والے اس کا راستہ نہیں روکتے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا ایک دوسرے کا سٹیٹس ہے، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سٹیٹس قائم کیا ہے، جو عقل مند کے لیے ایک سٹیٹس بنایا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اکثرہم للموت ذکرا، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، اور اس کے بعد جو موت کے آ جانے کے بعد جو اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ ہماری تیاری کیا ہے؟ کبھی رات کو جب بستر پر لیٹتے ہو اپنے دن کا کبھی احتساب تو کیا کرو، آج کتنی نیکیاں کی ہیں کہ ایک بھی نہیں کی، سارا دن گناہ کے اندر گزر گیا ہے۔ جو اپنا احتساب کرتے ہیں پھر ان کو دوسروں کا احتساب کرنے کی ضرورت نہیں رہا کرتی۔ جو لوگوں کا احتساب کرتے ہیں وہ اپنا احتساب کبھی نہیں کیا کرتے۔ لوگوں کا احتساب وہی کرتا ہے کہ جب وہ ایسے کرے تو اس کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ باقی سارا ہاتھ میری طرف لوٹ رہا ہے، ایک ہی سامنے کی طرف گیا ہے۔
جو خود اپنے سینے میں جھانکتا ہو وہ دوسروں کے عیبوں کو ٹٹولا نہیں کرتے، وہ دوسرے کے گھروں میں جھانکا نہیں کرتے، وہ دوسرے کے عیبوں کو تلاش نہیں کیا کرتے۔ یہ ہے موت کی تیاری۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو اپنی زندگی کا بہترین حصہ بنایا۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو، جو دل کو نرم کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان موت سے غافل ہو چکا ہو، وہ کبھی اپنے پیاروں کی قبروں پر جایا کرے، ویسے ہی قبرستان کا چکر لگایا کرے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَزُورُوهَا، تم اس کی زیارت کیا کرو، کیوں؟ فَإِنَّهَا تَرِقُّ الْقَلْبِ، اس سے نرم دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَيْنِ، اور اس سے آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ جب دل نرم ہوگا اور آنکھیں بہہ رہی ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اور اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، ہمارا کوئی اپنا عزیز فوت ہو جائے، دوست و احباب کی بات نہیں، محلے داروں کی بات نہیں، اپنوں کی بات ہے، ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں بتاؤ جنازہ کتنے بجے؟ 2-4 سیکنڈ 5 منٹ پہلے ہم پہنچیں گے، کس قبرستان میں ہے اس قبرستان میں جائیں گے، جنازہ پڑھتے یوں ہم وہاں سے بھاگ جائیں گے جیسے ہم نے کل کو مرنا ہی نہیں ہے، ہماری اس کے لیے کوئی محنت اور مشقت ہی نہیں ہے، کوئی تو ہم کر ہی نہیں رہے۔ جیسے آج ہم ان چیزوں کو دیکھ کے عبرت حاصل نہیں کریں گے تو پھر ہمارے دلوں کے اندر سامعین اکرام نرمی نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس کا آپ معاشرے کے اندر مشاہدہ کریں، ہر انسان کے اندر سے احساس ختم ہو چکا ہے، اپنوں کو اپنے ہی کاٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی کسی کو دھوکہ فراڈ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سختی آ چکی ہے، اس کے اندر نرمی نہیں ہے۔ تیسری چیز، قرآن مجید کے اندر تدبر، غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے احکامات کو، اس کے فرامین کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یا ایھا الناس، لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر مسلمان، مومن، کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، بدھ مت، سارے کے سارے شامل، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ساری کی ساری شامل ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آ چکی ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ اس نصیحت کے فوائد کیا ہیں؟ موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اس سے تم اپنے سینوں کی، اپنے دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے کا حل تلاش کر سکتے ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ان مومنوں کے لیے باعث رحمت بنایا ہے، باعث شفا بنایا ہے۔ تو وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، یہ سینوں کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین شفا ہے، ایک بہترین میڈیسن ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے سینوں کو پاک اور صاف کر سکتے ہیں۔ یہاں ہی بس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔
اللہ رب العالمین نے ایک ایسا بہترین کلام نازل کیا ہے، ایک اپنی بہترین بات نازل کی ہے، وہ بات اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید ہے۔ کتابا متشابہا مثانیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات ایک دوسرے کے متشابہ ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتے ہیں، جب ان کی آیات کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، یہی بس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے تلاوت کرنے سے، سننے سے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں۔ الی ذکر اللہ، وہ اللہ کے ذکر کی طرف پھر لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ قرآن مجید کے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، تم قرآن مجید پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، حسد ختم ہوتا ہے، بغض کینہ ختم ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے احساس پیدا ہوتا ہے، دھوکہ فراڈ ختم ہوتا ہے، دیانت داری ختم ہوتی ہے، امانت اس میں بس جاتی ہے۔ سب کچھ اس میں تب ہوگا جب اب ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر ایک بہترین جگہ مہیا کریں۔ تو سامعین اکرام، ابھی باتیں بیان کرنے کو بہت ہے، میں اسی موضوع کو اس سے آگے لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت، قبرستان اور قرآن مجید پر غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنا سنایا اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔